بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ہمارا درس جو ہے سورۃ آل عمران چل رہا ہے اور جس آیت سے آغاز ہوگا اس کا نمبر ہے 98۔ لیکن جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ حدیث کا سلسلہ بھی ہم نے شروع کیا ہے، تو چونکہ ماہ سفر ہے تو یہ حدیث ویسے واعظانہ طور پر نہیں، آپ کے پاس ہے پوسٹ گیا ہے تو تعلیمی تدریسی، یعنی دیکھیے میں پڑھتا ہوں متن کو اور اس کے ٹیکسٹ کو۔ یہ روایت بخاری مسلم، مگر بھی دیکھیے غور سے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرفوعاً۔ اب جہاں مرفوعاً کہہ دیا، اب عن النبی کہنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ مرفوع حدیث مرفوع کسے کہیں گے؟ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ پہنچا دے۔ تو متن میں آپ کو یوں ہی ملے گا مرفوعاً۔ اچھا، مرفوعاً کس کے مقابلے میں ہے؟ موقوف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہی نہ لیں وہ صحابی۔ اس کے بعد کون سا درجہ رہ گیا؟ مقطوع، صحابی بیان کرے صحابی کا نام ہی نہ لے، اس کے بعد تو ہم لوگ ہیں تو ہم کو تو ریفرنس دینا پڑتا ہے نا، بخاری مسلم۔ تو یہ آج مرفوع حدیث ہے۔ دیکھیے سفر کے تعلق سے، لا عدوا ولا تیرت، اب میں گرامر کے لیے تیرت پڑھ رہا ہوں، آپ تیرہ بھی پڑھ سکتے ہیں، ولا حامت ولا سفر، چار چیزیں ہو گئی۔ تو ایسا کیوں؟ چونکہ ادوا پر تو اعراب نہیں آتا، زیر زبر نہیں آتا، ادوا ادوا ہی رہتا ہے، جیسے موسیٰ عیسیٰ، سمجھ رہے ہیں نا۔ تو لا نفی جنس کا جب آتا ہے تو بات کے اوپر زبر لگتا ہے۔ اب اس کو ہم گرامر میں بولیں گے نصب، لیکن سب نصب نہیں سمجھتے ہیں نا۔ تو تیرت جیسے لا الہ ہے نا، کتنے ہو گئے؟ چار۔ اب اس میں کیا لکھا ہے؟ اخرجاہ، کیا مطلب اخرجاہ؟ اخرجا بخاری مسلم، یہ چار کس نے بتائے؟ اخرجا، بعض دفعہ متفق علیہ تو بخاری مسلم۔ زاد مسلم، ولا نوع ولا غول، یہ ہے تعلیمی درس۔ تو 6 ہوئے، مگر 4 پر دونوں اور 2 امام مسلم نے، اور یہ بھی آپ جان گئے۔ اب اس کا ترجمہ کیا؟ تو اس میں کئی چیزیں سمجھنی ہے۔ یہ تو حدیث کے تعلق سے ادوا، یعنی بیماری جو دوسرے کو لگتی ہے نہیں، ایک چیز۔ ولا تیرہ، یہ پرندوں سے۔ اب اس کی مختلف شکلیں تھیں، مانے پرندوں کو منحوس سمجھتے تھے، ہمارے یہاں بھی کہیں کوا منحوس ہے، کہیں چیل منحوس ہے، اور وہ بھی ایک شکل تھی، سفر کرنے سے پہلے پرندہ اڑاتے تھے، تو تیرہ۔ اس کے بعد ولا ہامہ، ہامہ نے ہامت، ہامہ، یہ ہامہ کیا ہوتا ہے؟ یہ بھی پرندہ ہی ہے، مگر اس کا خصوصی ذکر عربی میں اس کو بوم، اردو میں الو۔ یہ دیکھنے میں بھی ڈراؤنی، اور جب یہ کویلو پر آ کر، چھت پر آ کر جب روتا ہے تو ڈر جاتے ہیں، تو بدشگونی لیتے ہیں ہمارے یہاں، کہتے ہیں کہ وہ یہاں رو رہا ہے، کسی نہ کسی کی موت ہو جائے گی۔ تو یہ بہت مشہور ہے یہ ہامہ۔ ولا سفر، اور نہ سفر، تو نفی جنس ہوئی نا۔ ولا نوع، ستارہ پرستی۔ ولا غول، اور نہ بھوت پریت، کچھ بھی نہیں۔ لیکن ابھی یہ تو واعظانہ درس ہوتا ہے، لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ سفر ہے یعنی کیا؟ شادی بیاہ اس میں لوگ نہیں کرتے ہیں، تو ایسا کچھ نہیں۔ لیکن میں جو کہہ رہا ہوں یہ نصیحت نہیں، صرف نصیحت نہیں، تحقیق۔ ابھی اس میں 2 چیزیں سمجھنا ہے۔ پہلی کیا مطلب اس کا؟ ولا ہامہ، الو تو ہے، بھوت بھی ہے، بھائی باہر نکلتے ہیں وہ چڑیل نظر آتی تو بھوت ہی ہوا نا، اور پرندے بھی ہیں، تو پھر یہ مطلب کیا لا کا؟ یہ ایک چیز سمجھنا ہے۔ تو نوٹ کیجئے کہ لا نفی جنس ہے، لا نفی وجود نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ ہاں، وہ وجود ہے مگر اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اب یہ دوسری حدیث سے سمجھ میں آئے گا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بیان کر رہے تھے تو ایک شخص نے بیان کیا، پھر وہ ایک اونٹ جو ہے ہمارے اونٹ میں داخل ہوتا ہے تو سب کو بیمار کر دیتا ہے. کیا جواب دیا؟ وہ دیہاتی تھا. کیا آپ جواب دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ پہلے اونٹ کو کیسے لگی بیماری. ہمارے یہاں مرغیوں کو روگ آتا ہے تو اطراف سے وہ مرغیاں لا کے بیچ دیتے ہیں. ایک مرغی خرید لیے ساری مرغیاں مر جاتی ہیں. بہرحال یہ اس نے سوال کیا تو جواب دیا کہ پہلے اونٹ کو کیسے لگی بیماری. تو دو چیزیں ہوئی نا. اس حدیث میں نفی وجود نہیں، وجود ہے. پھر دوسری حدیث ہیں جہاں وبا ہے وہاں داخل مت ہو جانا، تعاون کے بارے میں ہے نا. اور آج کل کورونا، زکام، گھر میں ایک کو زکام آتا ہے دوسرے کو لگتا ہے. تو پھر کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ توحید مستحکم ہو. اصل توحید ہے جس پر ہم لوگ محنت نہیں کر رہے ہیں کہ جو بیماری لگتی ہے وہ تقدیر میں لکھی رہتی ہے، یہ بتلانا ہے. یعنی ہم سوچیں گے کہ اس کی بیماری مجھے لگی، نہیں، تقدیر. تو دوسروں کو نہیں لگی. ایک مکان میں 3 آدمی بیمار، دوسروں کو بیماری نہیں. ایسا ہوا ہے نا. ایک آفس میں 4 کیسز ہوئی، باقیہ کو کچھ نہیں ہوا. تو یہاں پر کیا بتلایا گیا؟ تو میں نے جو بتلایا نا، روح یعنی گرامر سے لا نفی جنس اور ایک نفی وجود نہیں، یہ بہت اہم نقطہ ہے. اور دوسرا توحید، آپ کا عقیدہ مضبوط ہو. اور یہ عقیدہ یہ ہے کہ جس قدر عقیدہ مستحکم ہوگا اپنے اعمال کا ثواب ملے گا. ہم اس پر محنت نہیں کر رہے ہیں. آپ جانتے ہیں وسیلہ، جانتے ہیں نا، وہ سین سے ہے، سواد سے نہیں ہے. سواد سے توسیلہ، یہ توسیلہ. لیکن پھر بھی آپ دنگ رہ جائیں گے. اچھے اچھے بزرگوں کے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں. ہمارے یہاں بہت مشہور تھے سائیں بابا، جانتے ہیں، نام سنے ہوں گے نا. بالکل بڑھاپے میں لاکھوں کا مجموعہ ہے، ہاتھ بھی نہیں اٹھا سکتے. پبلک خوش. جو آدمی ہاتھ ایسا کر دیا پبلک خوش. یہی مثال میں دے رہا ہوں. یہ ہم نے دیکھا. ہمارے لوگ سامنے اس اپنے شیخ کو، میں بھی آپ کا شیخ ہوں، یا استاد کو، وہ جو آخری عمر کو پہنچ جاتے ہیں تو ٹرالی پر اٹھا کر لاتے ہیں اور پھر بڑی بڑی دعائیں مانگتے ہیں، ان کی وجہ سے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. اللہ اللہ. وہ تو وہ بھی محتاج ہے، اس کو اٹھا کر لائے، اس کو باتھ روم میں بھی اٹھا کر لا کے جاتے ہیں. تو اس پر محنت کون کرے گا؟ ہمارا آپ کا کام ہے. توحید مستحکم ہو، عقیدہ مضبوط ہو. وسیلہ عام طور پر ہمارے یہاں چل رہا ہے، اس لیے کہ بڑے لوگ اس میں شامل ہیں. بڑے لوگ سے مراد ہمارا جانکار لوگ. تو اب ہم درس شروع کرتے ہیں. ابھی حدیث آپ کے پاس ہے، کہیں موقع ملے تو بیان کرتے جائیں. اور اس پر عقیدہ توحید اس کو ضرور مضبوط کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وسیلہ کے تعلق سے بھی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. 9-8 آیت ہے جی. قل یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ واللہ شہید علی ما تعملون. اس آیت میں شہید آیا ہے، کیا؟ شہید. اور دوسرا ہے شاہد. تو یہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ شاہد اور شہید میں کیا فرق ہے. اے اہل کتاب. اہل کتاب سے مراد کون؟ یہ بھی یاد رکھنا، قینقاع، بنو نذیر، قریظہ، چونکہ مدینہ کی بات ہو رہی ہے. اے اہل کتاب. ہمارا تصور فوراً جاتا ہے ابھی جہاں اسرائیل ہے نا اس طرف، اس کا وہ تو بعد میں گئی، یہ مخاطب ہے. تو بات سمجھ میں آئے گی. لم تکفرون بآیات اللہ، تم کیوں کر اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہو. واللہ شہید، شہید، اللہ گواہ ہے تمہارے اعمال کا. ٹھیک ہے. اب شہید کے معنی ہم نے کیا کیا؟ گواہ. مطلب کیا؟ واقف ہے، بے خبر نہیں. ٹھیک ہے. تو شہید صفت کس کی آئی؟ اللہ کی. اچھا، اب سورہ یوسف میں ہم آپ کو لے جاتے ہیں 26 آیت. سورہ یوسف، شہید شاہد من اہلیہ، وہاں شاہد ہے. اب وہاں قمیص، یعنی قمیص کرتا تو پیچھے سے پھٹا تھا نا،
وہ شاہد تھا. کہتا ہے کہ ان کان قمیصہ. اب اس کے بعد دو پہلو ہیں, آپ دیکھ لیں, اگر وہ آگے سے پھٹا ہے یا پیچھے سے پھٹا ہے. کہا نا اس نے اگر پیچھے سے پھٹا ہے تو زلیخا جھوٹی ہے, آگے سے پھٹا ہے تو وہ سچی ہے. تو شاہد میں اور شہید میں کیا فرق ہوا؟ اللہ تعالیٰ اپنے لیے شہید اور اس شخص کے لیے ہم بھی شاہد. یہ نوٹ کرنا, شاہد میں اس حال سے واقف ہونا ضروری نہیں. بتائیے واقف تھا, وہاں شور ہوا, وہ کہہ رہے کہ نہیں اس نے مجھے چھیڑنے کی کوشش کی, یہ مجھ پر حملہ آور ہوا. یوسف علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ مجھ پر حملہ آور ہوئی. تو یہ شخص عاقل تھا, اس نے کہا کہ ان کان, قمیص دیکھو تو مطلب واقعے کے وقت موجود تھا نہیں تھا. اور جب بنی نذیر بنو قریظہ, اللہ تو ہر وقت موجود ہے, اللہ ہر وقت واقف ہے. موجود سے مراد آپ جانتے ہیں وہ جو بدعتی لوگ ہیں ویسا نہیں, وہ تو آپ جانتے ہیں نا, انی اسمع و ارا, اننی اسمع و ارا, سورہ طٰہٰ کی آیت ہے وہ, اننی اسمعکما اسمع و ارا. تو بتائیے کہ بنو نذیر جب انکار کر رہے تھے, اللہ واقف تھے کہ نہیں؟ ہمیشہ واقف ہے. اس لیے کیا کہا گیا؟ شہید. اور شاہد واقف ہونا ضروری نہیں. اب رہا, ہم بھی شہادت دیتے ہیں روزانہ 2 رکعت کی نماز پر, کیا کہتے ہیں؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ یا محمد عبدہ رسولہ. بتائیے ہم رسول کے اس وقت کے حالات سے واقف ہیں؟ ہم نے دیکھا. تو یہ فرق ہے. اچھا, ہم نکاح میں گواہی دیتے ہیں, میں اکثر نکاح کی مثال دیتا ہوں, کورٹ کچہری میں نہیں پہنچاتا ہوں. نکاح میں سامنے آپ گواہی دیتے ہیں, لیکن میں کیا کہہ رہا ہوں کہ شاہد میں اس حالت سے واقف ہونا ضروری نہیں. اس لیے ہم بندوں کے لیے شاہد اور اللہ کے لیے شہید. ابھی اور بھی اگلی آیت میں تو سنیے گا, یہ نوٹ کر لیے. تو کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم جو کچھ کرتے ہو گواہ ہے, تو اس کا ترجمہ واقف بھی کیے ہیں. صحیح ہے. اب ایک چیز, جو شخص جان قربان کر دیتا اسے شہید کہتے ہیں نا. بھائی دیکھیے, آپ نے لاکھوں روپے دیے مسلمانوں کا دفاع کرنے کے لیے, آپ کیا ہیں؟ شاہد. دیے نا. لیکن جو شخص خود لڑنے گیا اور اس طریقے سے لڑا دلچسپی سے کہ جان بھی قربان کر دی, تو یہ چونکہ ہر چیز سے واقف, اس لیے اسے شہید. یہ فرق سمجھ میں گئے جی. اب دوسری آیت, قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجًا وَأَنْتُمْ شُهَدَاء. اب پھر وہی مسئلہ آ گیا, شہید کی جمع کیا؟ شہداء. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. اہل کتاب کون سے؟ وہی ہیں جی. کیوں تم روکتے ہو اللہ کی راہ سے؟ روکتے تھے مسلمانوں کو, یعنی جو ایمان لاتے تھے نا انہیں روکتے تھے. من آمن تبغونہا عوجا, جو بھی ایمان لائے تو اس کے بعد جاتے تھے اس میں ٹیڑھا پن, یعنی اس کو الٹی سلٹی باتیں کر کے. وَأَنْتُمْ شُهَدَاء, کیا کہا جا رہا ہے؟ اور تم گواہ ہو. تو شہید کی جمع شہداء. بتائیے کہ قرآن نازل ہو رہا تھا, واقف تھے کہ نہیں؟ واقف تھے. تو واقف شہید, اس کی جمع شہداء. اچھا, اب آپ کو ہم لے جاتے ہیں صافات, سورت کا نمبر ہے 37. کیا ہے آیت نمبر 150. دیکھیے, مشرکین سے کہا جا رہا ہے, یہ یہودیوں سے کہا جا رہا ہے, مشرکین سے کہا جا رہا ہے کہ تم فرشتوں کو تم نے بیٹیاں بنا لی. ام خلقنا الملائکۃ اناثا وہم شاہدون. اللہ شہداء نہیں کہا کہ جب ہم نے فرشتوں کی پیدائش کی تو اے مشرکو, فرشتوں کو بیٹیاں بنا کر پوجا کرنے والوں, تم وہاں موجود تھے؟ تو جواب کیا؟ موجود نہیں تھے. تخلیق ہی نہیں ہوئی تھی. ملائکہ کے بعد تو جنت کی تخلیق ہوئی, تو کیا لفظ استعمال کیا؟ شاہدون. تو فرق سمجھ میں آیا نا, شاہد شاہدون. ضروری نہیں واقف ہونا, اور شہید اور شہداء واقف ہونا ضروری ہے. تو یہودیوں سے کیا کہا جا رہا ہے؟ یہودیوں سے مراد کیا؟ مدینہ میں جو قبائل تھے 3,
شہداء حاضر تھے کہ نہیں جی. تو یہ آج گرامر کے یعنی اسے کیا کہا جائے گا؟ فروق اللغہ. اگر آپ کو دلچسپی ہے تو لے لیں کتاب فروق اللغہ، تو کافی سہولت ہوتی ہے، علوم کو بڑا اجر ملتا ہے. اب چلیے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. دیکھیے اکثر اب یہ بھی میں آپ کو سکھانے کی کوشش کرتا ہوں. دیکھیے ہم نے جو منہج اختیار کیا ہے نا، تفسیر سعدی ملتی ہے، اردو میں بھی ملتی ہے. یہ سلف میں سے ہیں، لوگ بہت احتیاط کیے ہیں. انہوں نے ترجمہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں. حسن بیان نے بھی یہی ترجمہ کیا ہے، اللہ بے خبر نہیں. دوسرے ترجمے میں ہم نام نہیں بتائیں گے، اللہ غافل نہیں. تو فرق ہوا کہ نہیں ہوا؟ ترجمہ بھی آپ غور سے دیکھیں. اردو میں غافل گالی ہے کہ نہیں؟ آپ کسی کہیں گے رہے وہ غافل، اس کو برا لگے گا کہ نہیں؟ پھر عربی میں تو غافل گالی نہیں ہے. تو ہم جب اردو میں ترجمہ کریں گے تو عربی کو اس میں کیا کریں گے؟ سیٹ کریں گے. تو یہ بڑی محنت کی ہے. تو کیا ترجمہ کریں؟ کئی جگہ پر آیا ہے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ کا ترجمہ کیا کریں گے؟ باخبر ہے بھی کر سکتے ہیں، لیکن اسی طریقے سے کریں، بے خبر نہیں. تو کس سے کہا جا رہا ہے؟ دیکھیے یہودیوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم واقف ہو، قرآن شریف اتر رہا ہے، رسول محنت کر رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، اور تم ہم کو بے خبر سمجھتے ہو. جوڑ ہوا کہ نہیں؟ تو صفات جب آتے ہیں. چلیے اب آگے. نہیں، یہ مدینہ کا خطاب ان سے ہو رہا ہے جی. ابھی نصارہ کا ذکر آگے آئے گا، لیکن نصارہ بھی شامل ہو سکتے ہیں. لیکن جس وقت پہلے جو اختلاف جو ہوا وہ کس نے؟ 3 قبیلوں نے کیا نا مدینہ کے اندر. اور بعد میں جب یہ دعوت پہنچے نصارہ کے پاس تو وہ بھی آئے، لیکن ان کا ذکر اگلی آیت میں ہے. ہاں بہت کم، ایسی جماعت نہیں تھی، آتے تھے جاتے تھے. جی 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 آتے تھے، مکہ میں بھی تھے مگر آتے تھے اور جاتے تھے. باقاعدہ مستقل طریقے سے یہ 3 قبیلے تھے جی. تو وہ اس میں شامل ہے. لیکن اصل میں کیوں توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ لوگوں کی توجہ کہاں جاتی ہے؟ فلسطین، اس وجہ سے. باقی وہ بھی تھے، لیکن ان کا اگلے آیت میں باقاعدہ ذکر آ رہا ہے. اچھا، اب یہودیوں کا یہ مکر و فریب، یہودیوں کا یا کہ اہل کتاب کہیں، اہل کتاب کہیں گے تو وہ بھی آ جائیں گے، لیکن یہ کہ مد نظر رہے جی. یہ مکر و فریب، تو اس مکر و فریب سے بچنے کے لیے اے مؤمنوں، یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین. ایمان والو، اگر تم ایک جماعت کی اہل کتاب میں سے پیروی کرو گے تو وہ تمہیں ایمان کے بعد تمہارے کافر بنا کر چھوڑیں گے. ہوا؟ اب یہاں کیا کہا گیا؟ اوت الکتاب. تو کتاب دی گئی کسے؟ یہود اور نصارہ. لیکن اس میں مشرکین بھی تھے، مگر جو جد و جہد 3 قبیلے کر رہے تھے وہ مشرک نہیں کر رہے تھے اور نہ نصارہ کر رہے تھے. کیوں؟ میجورٹی کس کی؟ یہ 3 قبیلے کی. اور قوت طاقت کس کی؟ اور اطراف مدینہ میں تھے، پاور ان کا تھا. تو بہرحال یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے اس سازش میں آپ اس کا شکار نہ ہو، مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے. اب سنیے مزید. اب یہاں سے پس منظر چل رہا ہے اوس و خزرج کا. اوس و خزرج، جہاں 3 قبیلوں کا ہم نے ذکر کیا، 2 قبیلوں کو بھی جاننا ضروری ہے. یہ 2 قبیلے والے ان کا نام کیا؟ خاص صحابہ تو سب ہیں، انصار. ہاں، تو ان کا ذکر شروع ہو رہا ہے. اب اس کا پس منظر بتاؤں، حالانکہ آگے آ رہا ہے مگر پھر پورے صفحے کو ہم آرام سے سمجھے اطمینان سے. ان کا پس منظر ایسا ہے کہ انہوں نے یقیناً قربانی دی اور جگہ دی، ان کی تعریف میں کلمات جو ہیں. مگر سوال یہ تھا کہ جس طریقے سے یہ یہود قبائل آپس میں لڑتے تھے، اس کے پہلے ذکر ہو رہا ہے
آپس میں ایک دوسرے کے خلاف جنگ میں مشرکین کے ساتھ شریک ہوتے تھے، پھر اپنے لوگوں کو قید کر دیتے، پھر انہیں کو پیسہ دے کر چھڑاتے تھے۔ مگر اوس و خزرج میں بھی جنگ تھی، اور ایسی ویسی نہیں، زبردست جنگ، یہ ایک نہیں تھے۔ ہاں، تو یہودی دو افراد تھے اوس و خزرج کے، یہ آپ کو ملے گا شان نزول تفسیر میں، وہاں پر گئے اور اس نے وہ جنگ کی باتیں ان سے کرنے لگا۔ اب وہ پہلے جنگ کا انتقام، کسی کے باپ کو کسی نے قتل کیا ہے تو اس کے بدلے کتنے، ایک ادھر سے ایک ادھر سے ایک ادھر سے، وہ سلسلہ چلتا رہتا تھا۔ تو ابھارا اس نے، کوشش تو کر رہے تھے نا، ابھارنے کے بعد ان کے جذبات جو ہے بھڑک اٹھے اور وہ آپس میں لڑنے والے تھے۔ کسی نے خبر دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، تو ذکر ہو رہا ہے۔ حالانکہ اس کا شان نزول آگے ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی سمجھایا کہ پہلے تم لوگ کیا تھے اور ایمان لانے کے بعد تمہیں کتنی ترقی ہوئی، تو پھر وہ رک گئے اور وہ جھگڑا ہونے سے بچ گئے۔ اس کا ذکر ہے، بس آخر تک اب سنیے۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ تم کیسے کفر کرو گے؟ کفر سے مراد یہاں ناشکری، ناقدری۔ تم پر اللہ کی آیتیں پڑھ کر سنائی جا رہی ہیں۔ کس سے کہا جا رہا ہے؟ یہودیوں سے نہیں، اور تم میں رسول ہیں، حالانکہ یہودیوں پر بھی پڑھ کے سنائی جا رہی ہیں۔ تو سنو، وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، یعتصم یعنی کیا؟ مضبوط اسے، باللہ یعنی اللہ کے دین کو یا اللہ کی رسی کو، مختلف ترجمے ہو سکتے ہیں۔ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، تو راہ راست پر آ گیا۔ اور صراط مستقیم ہم کئی دفعے بیان کر چکے ہیں، جو منزل مقصود تک پہنچائے۔ تو اللہ کی رسی کو مضبوط تھامو، اور یہ جو آپ کو ورگلا رہے ہیں ان کی اس سازش کا شکار مت بنو۔ اب مزید کہا جا رہا ہے کہ تم نے اتنی قربانی دی، جگہ دی، تمہیں بڑا نام ملا، تمہارا ذکر ہوا، مگر یہی کافی نہیں، غرور میں نہیں آنا، بلکہ کیا ضروری ہے؟ ہمارے یہاں کہتے ہیں نا خاتمہ بالخیر، آخری سانس تک اس دین پر باقی رہو۔ تو سنیے گا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ دیکھیے، انصار ہیں، اوس و خزرج ہیں، صحابی ہیں، مگر سنیے اے ایمان والو، اللہ کے لیے پرہیزگاری جیسے کہ اس کا حق ہے۔ اب بتائے، کیا اس کا یہ حق ہے کہ آپس میں لڑ پڑو؟ ایام جاہلیت میں جو جنگی ہیں اس کا ذکر کرو جیسا کہ حق ہے۔ اور سنو، ولا تموتن کا مطلب کیا؟ مرو نہیں۔ پھر ہے آگے اللہ، اور ہے وانتم مسلمون، مطلب آخری سانس تک اسلام پر باقی رہو، بیچ میں ایسا کوئی لہجہ نہیں آنا چاہے کہ آپ اسلام سے خارج ہو جائیں۔ بہت بڑی بات ہے، آسان نہیں ہے۔ ہم خالی دعائیں کرتے رہتے ہیں خاتمہ بالخیر، خاتمہ بالخیر، اب اس پر انسان جمے گا کیسے؟ مطلب اس کی گارنٹی کیا؟ ہم لوگ ہیں، کیسے آخری دم تک ہم اسلام پر باقی رہیں گے؟ تو ایک اصول ہے، آپ عبادت کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راہ ہموار کرے گا، عبادت کرتے کرتے رہیں گے۔ آپ دعوت دیتے رہیں، اللہ تعالیٰ راہ ہموار کرے گا، دعوت دیتے دیتے آپ اس وقت اس گھڑی تک پہنچیں گے۔ آپ جیسا کام کریں گے، بھائی ایک آدمی شراب پیتا ہے تو آخری وقت بھی شراب ہی پی کر جاتا ہے وہ، جی۔ تو یہ مطلب ہے کہ آخری سانس جو شرک کرتا ہے وہ شرک کرتے ہوئے موت واقع ہوتی ہے، چونکہ وہ ہدایت نہیں ملتی اس کو۔ تو جو عمل آپ اختیار کرو گے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسان کرتا ہے۔ شرک والوں کو بھی آسان کرتا ہے، چونکہ دلائل آنے کے باوجود بھی وہ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اب یہ جو اس وقت فلسطین میں یہود ہیں، ابھی پڑھیں گے انشاءاللہ، چونکہ اب ان کو توفیق نصیب نہیں ہوتی، کیونکہ ضد ہدڑ میں سے کام لیا۔ اب یہاں پر ہم تھوڑا سا آپ کو وقفہ بتاتے ہیں، یعنی ہم سبھی اس کو سنتے ہیں نکاح میں، اور جن کی شادی ہوئی اپنے نکاح میں بھی سنائے تو جانتے ہیں سورہ نساء کی پہلی آیت تلاوت ہوتی ہے، پھر یہ، اور ایک سورہ احزاب کی وہ قولوا قولا سدیدا،
تو وہ جو گزشتہ ہم نے بیان کیا تھا نا لیعذب اللہ عذاب، اس کے پہلے کی، یعنی بالکل احزاب کے آخری صفحے پر وہ آیت اس سے پہلے. تو یہ 2 آیتیں نوٹ کر لیں سورہ نساء کی ایک، کیونکہ کیا ہے کبھی کبھی دیکھیں نکاح کے بول جو ہے نا بہت ہی معمولی ہیں، اور قاضی نکاح کا جز نہیں ہے، یہ یاد رکھنا. وہ تو رجسٹر کے لیے، تو رجسٹر تو جماعت بھی کرتی ہے نا، جماعت پنچایت کرتی ہے لکھے. تو کبھی ایسا موقع آیا تو الحمدللہ نحمد، وہ تو خطبہ مل جاتا ہے کتابوں میں. سورہ نساء کی آیت کھولیں، یہ آیت اور وہ آیت، اور پھر ایک حدیث ہے النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، اور وہ بول دیں بس. وہ کیا ہے، یہ 2 گواہ، اتنی مہر، فلاں کی لڑکی، آپ فلاں آپ کے نکاح و زوجت میں دے دیا، قبول ہے، آپ کو قبول ہے، دونوں طرف ہونا چاہیے، قبول ہے. مطلب پہلے اس سے پوچھیں بھائی، اگر لڑکی ہے وہاں تو لڑکی سے پوچھیں، یا اس کے جس نے اسے ولی بنا کر وکیل بنا کے بھیجا اس سے پوچھیں قبول ہے، تو پھر ادھر قبول ہے. بس بہت آسان ہے. تو قاضی بننے کے لیے کوئی بڑی ڈگری کی ضرورت نہیں ہے. یہاں تک کہ عورت نے بھی پڑھائی نکاح، ہمارے یہاں پڑھائی اور مصر میں بھی پڑھائی. تو یہ لوگ کیا سمجھتے ہیں قاضی ایک رکن ہے. نہیں، رکن کیا ہے، دونوں موجود ہوں، یا لڑکی کا ولی موجود ہو اور گواہ ہونا چاہیے. تو بہرحال اب ہم پھر عہد کرتے ہیں، کہاں، اوس اور خزرج اور مدینہ کے یہودی، اور پھر نصارہ کا بھی ذکر آئے گا. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. وہی جو پس منظر بتایا اس کا ذکر ہے کہ اللہ کی رسیابیاں حبل ہے، حبل اللہ، مضبوط تھامو لیکن جمعیہ مل کر، کوئی بھی قوم ہو سب مل کر. یہ چیز اس کا ہمارے یہاں فقدان ہے. ہم لوگ بٹے ہوئے ہیں، پہلے تو شافعی مالکی حنبلی میں بٹے ہوئے ہیں، اور پھر جماعتوں میں بٹے ہوئے ہیں. نہ جانے یہاں دیکھیے حرم میں یہ چیز نظر نہیں آتی. ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں تو جمیعہ اس ولا تفرقو، بھی شیعہ، سنی، بریلوی اور کیا قادیانی، یہ سب فرقے. تو یہ جو ابھار رہے ہیں تو تم یوں نہ سمجھو کہ اوس اور خزرج دیکھو بڑھ جاتے تھے نا، یہ کہا جا رہا ہے. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اللہ کی نعمت کیا تھی تم پر کہ وہ ایمان لے آئے. اللہ نے توفیق دی نا. دیکھیے مکے میں نازل ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، مطلب ہے کہ پیدا ہوئے اور نبوت ملی، لیکن کیا ہوا، بھگا دیے گئے، مجبور کیا گیا ہجرت پر. تو آپ لوگ انہیں بلایا تو یہ اللہ کی توفیق ہوئی نا. جی یاد کرو. اچھا پھر یاد کرو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے کیا تھے، اعداءن، یہ تو آپ جان چکے ہیں، اعداء نہیں بلکہ دشمن تھے. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، الف یؤلف تالیف یعنی الفت سے ہے، اردو میں استعمال ہوتا ہے نا، آپس میں الفت پیدا کر دی. تو بعضوں نے محبت پیار تمہارے دلوں میں، تو تم اس کی نعمت سے بھائی ہو گئے. اللہ کی نعمت جو مہاجرین کے ساتھ انہوں نے پیش کی قربانی، کہ کسی کے پاس 2 بیوی آئیں تو ایک بیوی طلاق دے کے اس کے ساتھ نکاح کروایا، اور باغیچے بھی دیے، کسی کے پاس 3 ہے تو ایک انہیں دے دیا. تو یہ سب تم نے اللہ نے توفیق دی. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تو اس کے پہلے تم کیا تھے، کنارے پر. حفرہ یہاں کھڈے کھولتے ہیں تو لکھا ہوا ملتا ہے امامک حفرہ، یعنی کیا، گڑھا. اب وہ انگریزی میں بھی لکھتے ہیں تو آپ لوگ انگریزی میں دیکھتے ہوں گے، عربی میں بھی دیکھیں. شفا حفرۃ من النار، کہاں تھے، دوزخ کے کنارے پر تھے، دوزخ کے گڑھے کے کنارے پر. شفا کا ترجمہ کنارہ. جی فانقذکم، تمہیں بچایا. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ تمہیں اس کی آیتیں کھول کر بتاتے ہیں تاکہ تم راہیاب ہو جاؤ. اب یہ شفا اصل میں تجوید میں وہ گرامر میں آ گیا. تجوید میں آپ کو ملے گا شفتین، بھائی با ہے نا، اب ام دونوں ہونٹوں کے
اگلے اندر کے حصے سے ہم تو باپ وہ مخرج میں شفتین آتا ہے، اصل میں شف، اور یہ فیمیل ہے تو شفت یعنی شفا، تو شفا سے شفتان شفتین، تو کیا معنی؟ کنارہ، چونکہ ہونٹ منہ کے کنارے پر ہے، ناک منہ کے کنارے پر نہیں اوپر ہے، تو یہ مشہور ہے ہمارے یہاں تجوید جو لوگ پڑھتے ہیں تو شفتین کا لفظ آئے گا۔ اچھا اب ہاں جی جی، لیکن ایک آپ کو ملے گا بنی اسرائیل میں، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، دیکھیں شفا، تو یہاں انسان بھول جاتا ہے اصل میں شفا یا شفا، عرب تو برابر بولتے ہیں، تو یہ دو نوٹ کر لیں آپ، اور جو تیسرا آپ نے بتایا تو میں دو کی، تو یہ شفا، شفا عافیت، اور شفا کنارہ، وہ اور چیز ہے، وہ شفاعت، شین پر زبر، شین پہ زبر، شفاعت، شفاعت وہی شین ہے اس میں، لیکن وہ شفا نہیں ہے نا، شفاعت، ہاں سمجھ رہے ہیں نا، فرق ہوا نا اس، تو اس میں کنفیوز نہیں ہوتا ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ وہاں شفاعت پڑھے، ہو سکتا ہے شفاعت پڑھے، جی جی ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ تو یاد رکھیں وہ ہے شفاعت، سمجھے نا جی، یعنی کیا ہو اسے شفاعت یعنی کیا، اسے کہتے ہیں نا یعنی سفارش، جی اس کا ترجمہ سفارش، سفارش کریں گے جی، شفاعت یعنی سفارش، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہی عقیدہ ہے لوگ بہرحال، اور یہ ہے شفا کنارہ، اور یہ شفا، تو تین لفظ ہو گئے، شفاعت، شفا اور شفا، بس وہ ہم لوگ چونکہ عزمی ہے نا تو یاد نہیں رہتا ہے، تو اس طریقے سے ہم محنت کر رہے ہیں، نوٹ ہو گیا؟ اچھا، لعلکم تہتدون، اب یہ بھولے نہیں، اب وہ آیت فوراً یاد نہیں آتی ہے نا، اگر یاد ہو تو ماشاءاللہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اچھا اب یہ انہی مؤمنین سے کہا جا رہا ہے، سنیے کیا کہا جا رہا ہے، بہت اہم ہے، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ لام امر، اور چاہے کہ تم میں سے ایک امت یعنی ایک جماعت ہو، تو امت کے معنی کبھی امت، کبھی دین، کبھی قوم، جماعت نکیرہ ہے، سارے نے، ایک جماعت تم میں سے ایسی ہو، یدعون الی الخیر، کس سے کہا جا رہا ہے؟ مسلمانوں سے، بھلائی کی طرف بلائیں۔ اب بھلائی کی طرف بلانے کا طریقہ کیا وہ بھی بتلایا جا رہا ہے، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، ہے نا، کہ بھلائی کا حکم دیں، اب یہ معروف کا ترجمہ ہم نے بھلائی کر دیا، منکر سے روکیں، تو ایسے لوگ فلاح پانے والوں میں ہوں گے۔ اب یہ ہم پڑھتے جائیں گے نا، دوسرے صفحے تک آئے گا، امر بالمعروف نہی عن المنکر، اب ہاں وہ اور چیز ہے، وہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، وہ نماز روکتی ہے، اور یہاں جماعت کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے، تو منکر میں فاحش بھی آ گیا، یہاں کیا ہو رہا ہے کہ ایک جماعت بھلائی کا حکم دے تو کیا کرے؟ امر بالمعروف، اب معروف میں کیا آتے ہیں اور منکر میں کیا آتے ہیں؟ تو فحش منکر میں آتا ہے، زنا، وہ شراب، چوری، یہ سب منکر میں آتا ہے، تو ابھی معروف کسے کہیں گے؟ بھائی معروف جیسے کہ رمضان کا مہینہ ہے، چلو روزہ رکھتے ہیں، مل کر افطاری کرتے ہیں، یا ہم یہ معروف کی طرف بلائیں گے، کوئی نماز کا پابند نہیں ہے تو آپ کہیں گے نماز پڑھیے، یہ کیا ہو گیا؟ معروف، یعنی انہیں ترغیب دینا، ترہیب، ڈرانا۔ منکر کیا ہے؟ منکر دیکھیے، معروف وہ ہے کہ شریعت نے اسے، شریعت میں وہ پسندیدہ عمل ہے، یہ معروف، اور عقل اسے تسلیم کرتی ہے۔ بھائی ہفتے میں دروس میں بیٹھنا عقل پسند کرتی ہے نا، تاکہ ہماری یاد دہانی ہو جائے۔ نماز کے لیے مسجد میں جانا عقل پسند کرتی ہے نا، شریعت میں پسندیدہ ہے، تو اتنا کافی ہے۔ منکر کسے کہیں گے؟ شریعت میں ناپسندیدہ ہے اور عقل اسے پسند نہیں کرتی۔ اب اس کی مثال کیا دیں گے؟
بھائی شریعت میں بغیر شادی بیاہ کے آپ فیملی نہیں بنا سکتے، عقل بھی تسلیم نہیں کرتی. کتنے غیر مسلم ہیں شادی بیاہ میں وہ بھی نکاح لگاتے ہیں، سب میں اچھی مثال ہے. نکاح کرتے ہیں کہ نہیں؟ بغیر نکاح کے وہ بھی فیملی اپنے بسانے کو اچھا نہیں سمجھتے، تو یہ منکر ہے. تو اس طریقے سے منکر اور معروف کو آپ علیحدہ علیحدہ کریں. اب میں نے یہ مثال کیوں دیا، باقی درگاہ پر جانا وہ بھی منکر ہے، مگر یہ جو بتلا رہا ہوں آپ کو، یعنی کوئی بھی منکر آپ دیکھیں، یعنی ایسے منکر بھی ہیں جسے غیر مسلم بھی پسند نہیں کرتے، وہی اگر مسلم کریں تو سوچنے کی بات ہے نا. تمہارے پاس کتاب ہے تو معلوم ہوا. اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کلام پاک میں یہ ایک دفعے، اچھا ابھی میں آپ کو پڑھ کر سناؤں، پھر آئے گا کنتم خیر امت تامرون بالمعروف ونہی عن المنکر. ہمارے یہاں ایک جماعت کام کرتی ہے نا، وہ اس کتاب کی بات نہیں کر رہا ہوں. دیکھیے ہمیشہ ایک کتاب عوام کے لیے ہوتی ہے، ایک کتاب خواص کے لیے ہوتی ہے. اب جیسے میں آپ کو یہ جو گرامر پڑھا رہا ہوں نا، یہ عوام نہیں پڑھتے، وہ تو بھاگیں گے، مگر آپ لوگوں کو عادت ہو گئی ہے نا. یہ کیا شاہد اور شاہدون، بیٹھیں گے نہیں بیٹھیں گے، بولیں گے یہ کون سی بولی بولتے ہیں جی. تو وہاں بھی ایک کتاب ملتی ہے، آپ نے کبھی نام سنا؟ اصول تبلیغی جماعت، چھوٹی سی کتاب ہے. وہاں لکھا ہے اصول میں معروف، امر بالمعروف، معروف کا حکم دو، منکر کو مت چھیڑو. کیا مطلب؟ اس آیت سے ٹکرا رہا ہے. تو افسوس یہ ہوتا ہے بھائی ہم بھی پڑھے ہوئے ہیں، وہی کتابیں ان کو بھیجتے ہیں اور انہیں سے پڑھا ہے، تو جب ہمیں سمجھ میں آیا تو ان کے کیوں نہیں سمجھ میں آ رہا؟ یہ وجہ کیا ہے اس کی؟ بات کیا ہے؟ کس نے لکھا اس کا بھی ہمیں نام یاد ہے، اس کا نام ہے اس پر. تو اگر دیکھیے انسان ہے، ائمہ اربعہ یعنی کیا، وہ ائمہ اربعہ بھی لوگ نہیں سمجھ پاتے. چاروں امام انہوں نے کہہ دیا کہ ہم سے غلطی کا احتمال ہے، ہم سے خطا ہو سکتی ہے. تو جب انہوں نے کہا تو بڑے سے بڑا عالم وہ بھی تو غلطی کر سکتا ہے نا، احتمال ہے نا. تو اس کی غلطی اگر ہے تو آپ کو سمجھانا چاہیے. تو کہاں گئے پھر وہ؟ کیوں کتاب سے نہیں کاٹتے؟ اچھا دوسری چیز یہ تو کہہ دیا. اب عوام کیا کہتے ہیں؟ یہ نبیوں کی دعوت ہے. تو نبیوں کی دعوت قرآن میں کیا ہے؟ امر بالمعروف نہی عن المنکر. یعنی بہت اہم بات بتلا رہا ہوں میں آج آپ کو. فرق ہوا نا؟ تو امر بالمعروف نہی عن المنکر. اچھا نبیوں کی دعوت اعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، ہوئی کہ نہیں؟ بھائی اللہ کی عبادت کرو، تو کیا شرک کے ساتھ نہیں؟ تو یہ اہم نقطہ آج میں نے آپ کو بتایا، اور میں اس لیے بتایا کہ آپ اس آیت سے یقین مانیے اگر آپ کا کوئی ساتھی ہے قریبی اس آیت سے سمجھائیں گے تو اللہ اسے توفیق دے گا. چلیے یہی لوگ کامیاب ہیں. اچھا اب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جھگڑے فساد تفرقہ نہیں ہونا چاہیے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. اب دوبارہ تاکید کہ تفرقہ بازی مت کرو، ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جنہوں نے اختلاف کیا، یعنی فرقہ بازی کی، ٹکڑے ٹکڑے کیے اور اختلاف کیا. کب؟ بعد اس کے کہ ان کے پاس بینات آئے. کون ہے یہ؟ اہل کتاب. اب اہل کتاب کا ذکر ہے، یہود و نصارہ. تو ہم نے بھی تو یہی کیا نا، ہم بھی وہی کر رہے ہیں. وہ حدیث کو یاد رکھے، پچھلی امتوں نے جو کیا میری امت کرے گی. ہماری امتوں نے بانٹ دیا. سب سے پہلے تو شافعی یہ مذہب میں بانٹ دیا، ایسا بانٹ دیا کہ ایک دوسرے کو غلط، منہ سے الگ دل سے الگ. منہ سے سب برحق ہیں اور دل سے نمازیں نہیں ہوتی. تو ہمارے پاس بھی ہدایت کیا ہے؟ کلام پاک اور کیا؟ احادیث. اچھا یہ بات بھی نہیں سمجھ رہے ہیں لوگ، کہتے ہیں حدیث کی کیا ضرورت ہے؟ ارے بھائی خیر الکلام کلام اللہ، کس نے بتایا؟ رسول نے بتایا. خیر الکلام کلام اللہ، تو احادیث ہی تو بتا رہی ہیں نا، اور احادیث اس کلام پاک کی شرح کر رہی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. اب نماز پڑھو، کیسی پڑھو؟ اقیموا الصلاۃ، تو احادیث.
یہ بھی آپ سے لوگ اعتراض کرتے ہیں، تو میں یعنی آپ کو ایسی باتیں بتا رہا ہوں کہ آپ جواب دے کر انہیں مطمئن کر سکیں. تو ایسے لوگوں کے لیے بڑا عذاب کاش کے سمجھتے ہیں. اچھا، اب یہ تو سب کچھ بتا دیا، لیکن قیامت کے دن جو ہولناکی ہوگی نا، اسے سنیے. پھر پچھتاوے سے کیا ہوتا ہے جب چڑیا چگ گئی کھیت، کچھ نہیں ہوگا. تو سنیے، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ فاما الذین اسودت وجوہہم اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون. اس دن وجوہ ہن نکرہ ہے. دیکھیے نکرہ معرفہ کا بہت فائدہ ہے، سب نہیں. نکرہ کا آپ نے کیا معنی یاد کو کریں گے؟ کچھ، کوئی کیے نا. کچھ چہرے سفید یعنی حشاش بشاش، اور کچھ آسودہ چھائے خوش بدحالی. اب دونوں کی تفصیل بتا رہے ہیں. جن کے چہرے سیاہ ہوں گے، کہا جائے گا کہ تم نے کفر کیا ایمان لانے کے بعد. اب یہ کون ہے؟ یہود و نصارہ. کچھ لوگ آئے، ایمان لائے، خارج ہوئے، اور وہ جانتے تھے. اچھا، پھر پچھلی کتابوں پر ایمان تھا تو ایمان لانے کے بعد کفر کیا نا. سوال بالکل صحیح ہے. بھائی پہلے مومن تھے، جب کلام پاک نازل ہوا انکار کر دیا، تو فذوقوا، چکھو عذاب، بما کنتم تکفرون. اب جو تم نے کفر اختیار کیا مزہ چکھو. اچھا، اب جن کے چہرے حشاش بشاش، وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. جن کے چہرے سفید، ففی رحمت اللہ کی رحمت میں. اللہ چہرے ان کے حشاش بشاش، نور پیشانی پہچانے جائیں گے، اور ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. کس میں؟ فی رحمت اللہ. تو جنت بھی فی رحمت اللہ آئی. تو یہ شکل بتا دی گئی. یہ کیوں بتایا گیا؟ تاکہ وہ اسے، اچھا ان کی کتابوں میں بھی یہی لکھا ہے، تورات میں یا انجیل میں، کہ جو اللہ کی رحمت پہ اس میں ہمیشہ رہے گا. یہ اس لیے توجہ دلائی جا رہی ہے کہ وہ کہیں سے کہیں عبرت حاصل کریں. اب اس کے بعد یہ سب کچھ بیان کرنے کے بعد کس کے لیے بیان کیا جا رہا ہے؟ یہود اور نصارہ. اب دونوں کا ذکر آیا نا. اب خطاب پھر ہے مسلمانوں کو رسول کے ذریعے. یعنی ترتیب دیکھیے کیسے، تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق. اے رسول، ہے نا، یہ آیتیں ہم تم پر حق تلاوت کر رہے ہیں. دیکھیے نتلوہا، کبھی کبھی اتار رہے ہیں، کبھی کبھی تلاوت. ایک ہی بات ہے، کیونکہ جبریل آ کے تلاوت کرتے تھے اور جبریل اتارتے تھے، کوئی فرق نہیں. ایسا ہے، آپ لوگ جان چکے ہیں، جیسے کہ انزال اور ایتا. وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ. اللہ تعالیٰ تو عالمین، جیسے کہ الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ہیں نا، سارے جہاں لوگوں پر ظلم کرنا نہیں چاہتا. تو یہ عبارت میں جوڑ کیا ہے؟ سب سے پہلے سنیے، بالحق، اس میں عدل و انصاف کی باتیں ہیں، حکمت کی باتیں ہیں، مسائل ہیں، فضائل ہیں، احکام ہے، سب کچھ ہے. کس لیے؟ انکار کرنے کے لیے سب کچھ. اب اتنا کیوں ہے؟ واضح طور پر تاکہ تم پر کوئی ظلم نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی یہ نہیں چاہا کہ مخلوق پر، ابھی ہم ترجمہ کر رہے ہیں مخلوق یعنی سارے لوگ آ گئے، ظلم کرنے کا ارادہ اللہ نے کبھی نہیں کیا. اگر ایسا ارادہ ہوتا تو انبیاء اتنے آتے نہیں آتے. تو یہ ہے آج کے پیج کا وہ مختصر سا. ہم نے کوشش کی آپ کو قواعد وغیرہ بنانے کی. ابھی دوسرا صفحہ شروع کرتے ہیں، ابھی کافی وقت ہے تو سنیے گا. ابھی وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ. اب دیکھیے، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا، اسی کی طرف سارے امور، امر کی جمع. اب ہمارے یہاں کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ معاملات، ہے نا. اب پہلی بات یہ ہے کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اللہ کا، یعنی کیا؟
मालिक वो, पैदा करने वाला वो, रिस्क देने वाला वो है ना, तो फिर इबादत किसकी होनी चाहिए भाई? सब कुछ, बीमारी से आफियत देने वाला है वो, जब उसी का है तो वही सब हमारी रहबरी कर रहा है ना, ज़िंदगी देने वाला हो, उसी की तरफ सारे मामला जाएं। कौन और कौन है वहाँ मामला जाएं? अली को बना लिया, हज़रत अली को जानते हैं ना आप, पढ़े वो किताब उनकी, रुतबा अल्लाह से बढ़ा दे दिया। अस्तगफिरुल्लाह। ये जो तकाबुल अदियान है ना, लेकिन मसला क्या है, डर लगता है वो पढ़ते पढ़ते ऐसा लगे कि वही सही है तो फिर मसला हो जाएगा। तो इंशाअल्लाह ऐसा नहीं है। आप लोग इतने सालों से बैठे हैं, उन्होंने इमाम अली, अब चूँकि इमाम हमारे यहाँ समझते हैं ना, वैसे इमाम थे ही, हमारे नज़दीक कोई फ़र्क नहीं पड़ता हम इमाम हुसैन कहें या इमाम हसन कहें, हमारे लिए सब इमाम साहबा किराम। उनको उन्होंने दर्जा जो दिया है ना, यानी उनके इख्तियार में है कि आपको जन्नत में दाखिल करें या दोज़ख में। अच्छा, फिर बाद के लोगों ने क्या किया, अब जो उनके इमाम है उन्हें भी दर्जा दे दिया। आप कभी गए इनकी मजलिसों में? इनका जब हमने एयरपोर्ट पर देखा है, इनका जब इमाम आया ना, शायद वो गल्फ जा रहा था, इनसे वो खुद करते हैं, सारे लोग जब आए दुआ मांगने लगे, सारे जो वो लिबास पहने हुए थे दुआ मांग रहे। हम दुआ कहाँ मांगते हैं? मुल्तजिम के पास, या जो पहली दफ़े आया है काबा शरीफ तो काबा देखते ही वो दुआ। इनके इमाम तो ये क्या है? शिर्क, वाहियात। तो अल्लाह तबारक ताला ने इतना खोल खोल कर बयान किया है, तो सुन लीजिए, सारे मामलात अल्लाह की तरफ लौटेंगे, चाहे वो बरेलवी अक़ायद वाले हों, चाहे वो शिया हों, चाहे वो कादियानी हों, और वही एक ज़ात है, उसका हक है इसलिए कि उसने पैदा किया। अब सुनिए फिर दोबारा, ये उम्मत मुस्लिमा के लिए है और बहुत अच्छी बात है, सुनिए। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नासि तअमुरूना बिल मअरूफि व तनहौना अनिल मुनकरि व तु'मिनूना बिल्लाह वलौ आमना अहलुल किताबि लकान खैरन लहुम मिनहुमुल मुमिनून व अक्सरुहुमुल फासिकून। अब जितना हो सके हमारा हम पढ़ेंगे, लेकिन यह गौर कीजिए, कुंतुम खैर उम्मतिन, कुंत काना काना कानो, कान के मुश्तक़ात जानते हैं ना, काना काना कानो, कानत कानता, कुन्ना कुंता, कुंतुमा कुंत। जी ये आयत हमने नहीं पढ़ी, चेहरे सफ़ेद और काले हो जाएंगे वो? नहीं पढ़ ली दोबारा, है ना। चेहरे पहले वो तस्वद वजू पढ़ ली, और उसके बाद में फ़ामल लदीना सुवद्दत वजूह कफ़र, तुम उनसे सवाल होगा कि तुमने कुफ्र किया ईमान लाने के बाद, फ़दूकू, ये भी हो गई। उसके बाद वामल लदीना यद्दत वजूह फ़फ़ी रहमतिल्लाह, ठीक है ना। और उसके बाद में फिर तिलका आयातुल्लाह। जी, तो अब हम क्या पढ़ रहे हैं? कुन, तुम देखो, काना काना कानो, है ना, उसके मुश्तक़ात हैं। तो कभी भी कान के मुश्तक़ात हैं, उनकी एराबी हालत एक ही रहती है, तो 14 से क्या है वो। तो कुंत कुंतुमा कुंतुम, तो काने के माने क्या? था और है हुआ। देखो, वकान अल्लाहु गफूरुर रहीमा, अल्लाह ताला गफूर रहीम है, थे और होंगे के लिए फिर यकुनो। तो तुम बेहतरीन उम्मत हो। अभी हम ये तर्जुमा करेंगे कि हमारी उम्मत ही बेहतरीन थी, कर सकते हैं कि काने के माने था और है। तो अभी सुनिए, तुम बेहतरीन, देखो खैर उम्मतिन, चूँकि ये खैर पर ज़बर क्यों आया? कान का मुश्तक़ात कुन, तुम, उसके बाद तो उस पर पेश आएगा इराबी हालत, वकान अल्लाहु गफूर रहमा, तो तुम वकान अल्लाहु मुब्तदा और ये खैर पर ज़बर, बेहतरीन उम्मत हो। अच्छा, बेहतरीन उम्मत क्यों? उखरिजत लिन्नास, निकाला गया लोगों के लिए। अब यहाँ क्या था? तामुरून, क्या वो भलाई का, यदऊन इलल खैर, तअमुरून बिल मारूफ, कैसे पढ़ेंगे? तअमुरून, भलाई का हुक्म करते हो अल्लाह ये उम्मत। तनहौना अनिल मुनकर, मुनकर से रोकते हैं। तुमिनून बिल्लाह, अल्लाह पर यकीन करते हैं। अब आई ना दोबारा ये आयत, क्या मतलब इसका? बेहतरीन उम्मत हमें क्यों करार दिया गया? एक शख्स यकीनन बहुत अच्छा है, 5 वक्ता नमाज पढ़ता है, रात वो तहज्जुद में गुजारता है। हमने देखा है लोगों को मस्जिद में
رات عشاء کے بعد داخل ہوتے ہیں تو عبادت، پھر فجر کی نماز پڑھ کے گھر جاتے ہیں. ایسے بھی ہیں، اب بھی ہوں گے پتہ نہیں. اب گھر جا کے کیا کرتے؟ بھائی رات بھر تو سوئے نہیں نا، ناشتہ کرو اور سو جاؤ ظہر تک. اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرماتے. وہ تو اپنے لیے عبادت کی، اپنی جنت بنا رہے ہیں. دیکھیے عمل اچھا ہے، انسان ذکر کرے، ورد کرے، تسبیحات پڑھے، مگر یہ جنت کس کی؟ اپنی. پھر یہ امت جو بہتر ہے وہ کیوں؟ رو کیا اس کی؟ دعوت. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اور روکو. اللہ پر یقین تو ہے ہی. ولو آمن اہل الکتاب. تو اب یہاں پر میں جو چیز آپ کو ایک بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اچھا نیچے بھی آ رہی ہے وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ. اللہ اللہ، دیکھیے یہی چیز آ رہی ہے. لیکن میں یہاں اس سے فارغ ہو جاؤں. ایک امت کہا گیا ہے نا، ایک جماعت، سب نہیں. اس وقت کیا تھا؟ جنگ و جدال کا موقع تھا، لہذا جنگ میں کچھ لوگ جائیں، کچھ لوگ یہ کام کریں. اس وقت کیا ہے؟ مدارس بنا دیے گئے. تو مدارس کیوں بنائے جاتے ہیں؟ علم، علماء. دو لفظ اپنے یہاں استعمال ہوتے ہیں، ایک علماء، عالم کی جمع علماء، دوسرا کیا؟ مبلغ ہے نا. تو عالم اور مبلغ میں فرق ہے. یہاں کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ بھائی جو شخص دوسروں کو دعوت دے کہ اس دین میں داخل ہو جاؤ، یہ مبلغ ہے. دیکھو فرق. دوسرے کو مطلب دوسرے دین والا، جو لوگ یہود، نصارہ، مشرک، ان کو دعوت دے. کون سی دعوت؟ یہ وہ کیا ہے؟ مبلغ ہے. اور جو شخص آپ کو پڑھائے وہ کیا ہے؟ وہ عالم ہے. دونوں میں فرق ہوا نا. اچھا اب ایک عالم پڑھائے بھی اور دعوت بھی دے، ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے اتنے وسائل نہیں. تو اس دنیا میں کام کر رہے ہیں لوگ دعوت کا. جی اچھا اب یہ جو دعوت ہے، جیسے ہم لوگوں سے کہتے ہیں کہ نماز پڑھیے، یہ کون سی دعوت ہوئی؟ یہ تو آپ اس کی اصلاح کر رہے ہیں. فرق یہ بھی دعوت ہے، لیکن آپ اس کی اصلاح کر رہے ہیں کہ بھائی نماز پڑھیے، روزے رکھیے، لباس و قطع اسلامی اختیار کیجیے. لیکن اصل تبلیغ کیا ہے؟ ہاں، کون کر رہا ہے اس پر محنت؟ کوئی نہیں کر رہا ہے. کوئی نہیں سے مراد اکثریت، باقی ہیں چھپے ہوئے کر رہے ہیں. لوگ تنخواہ دیتے ہیں اور وہ لوگ اس پہ لگے ہوئے، لیکن اس کے لیے صلاحیت چاہیے. وہ لٹریچر لکھنا چاہیے. آج کل دیکھو لٹریچر جو ملتا ہے نا مراٹھی میں، گجراتی میں، یہ کیوں ملتا ہے؟ غیروں تک دعوت دینے کے لیے محنت ہو رہی. تو یہ میں یہاں کہنا چاہتا تھا. تو عالم عالم ہے، مبلغ مبلغ ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ ایک عالم مبلغ بھی ہو، اور ایک مبلغ تو کیا ہے اسے جتنا معلوم ہے وہ پہنچائے. اب مبلغ کے لیے عالم ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. بھائی آپ نے ایک کتاب لکھی، مراٹھی میں لکھی، گجراتی میں لکھی، اس کا ان تک پہنچانا. لیکن اگر دونوں چیزیں ہو جائیں تو کافی فرق محسوس ہوتا ہے. بہرحال اس نے نوٹ کر لیں. اگر اہل کتاب ایمان لاتے تو ان کے لیے بہتر تھا. اب یہ اہل کتاب جو وہاں تھے اور وہ نصارہ بھی اس میں شامل ہے. مگر اللہ تبارک تعالیٰ کی آیتیں جو نازل ہو رہی ہیں، دیکھیے منہم المؤمنون. دیکھیے منہم، اس میں سے من آتا ہے تبعیضیہ. امتن نے کہا منہم المؤمنون واکثرہم الفاسقون. ہوا. اب آپ کبھی تحقیقی مطالعہ کریں گے نا تو آپ کو یہاں پر وہ حدیث ملے گی، اس میں عشرات کا لفظ ہے. وقت ہے نا، تھوڑا سا اس کو ختم کرتے ہیں. یہودیوں میں سے جو ایمان لائے نا بہت کم، اور زیادہ جو ایمان لائے وہ کون تھے؟ نصارہ. عشرات، عشرہ کے اوپر نہیں گئے، یعنی تقریباً ہو سکتا 15 20 25 ہو، لیکن یہ یاد رکھیے گا. اور خاص کر علماء یہود، وہ تو عبداللہ بن سلام، ایک دو اور بھی ہیں نام، تو یہ خیال رکھیے گا. وہ اکثر ہم الفاسقون. اچھا اب مومنین سے کہا جا رہا ہے یہ ایمان نہیں لا رہے نا،
کچھ لائے گنے چنے، نصارہ تو پھر بعد میں کافی ایمان لے آئے. لن یضروکم الا اذا، ملائیں گے تو الا اذن. وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ. یہ تمہیں تکلیف دیں گے. اذا کے معنی تکلیف، اور کچھ نہیں کر سکتے. دیکھو لن یضروکم الا اذا، مطلب ہے کہ اذا بہت آسان ہے، تکلیف ہی تو دے رہے تھے، جا کے مسلمانوں سے مل رہے تھے کہ یہ دین ایسا ہے ویسا ہے، باقی کچھ نہیں کر سکتے. مطلب کسی کو قتل کرنا، مارنا اور کیا نیست و نابود کرنا نہیں. اگر وہ تم سے قتال کریں گے تو سنو، پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے، پھر ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی. تو کیا بتایا گیا؟ مسلمانوں کو دلاسا دیا گیا، ایمان تو کچھ لاتے ہیں، لایا تو ان کی تعریف میں بھی ہے کلمات، لیکن آپ گھبرائیں نہیں، تھوڑی سی تکلیف تو ہوگی نا، لیکن تم سے جنگ نہیں کر سکتے. تو اسی پر اکتفا کرتے ہیں، 5 منٹ ہے. تو آج کا اب ایک آگے انہی کا ذکر ہے، ان پر جو ہے محتاجی، فقیری، پھر آخر میں امر بالمعروف کا. لیکن اب 5 منٹ ہے، تو آج جو ہم نے آپ کو بتایا اسے یاد رکھیں. ماہ سفر کی جو حدیث بیان تھی وہ بھی تعلیمی تھی، سمجھ رہے ہیں نا، تعلیمی یا واعظانہ. واعظ آپ جانتے ہیں نا، لوگ شروع کرتے ہیں محرم میں واعظ، تو کبھی موسیٰ کبھی عیسیٰ، ویسا نہیں، تعلیمی تدریس. اور یہ آیات بھی گرامر وغیرہ جو ہم نے بتائے ہیں اسے بھی ذہن میں رکھیے گا. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لن یضروکم الا اذا وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. کون ہے؟ ہاں اچھا اچھا، جی جی کہیے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ہاں ہاں پوچھیے، آپ پوچھیے نا. ابھی آپ ہی کے لیے تو ہم نے 5 منٹ پہلے ختم کیا ہے نا. جی آ رہی آواز آ رہی ہے. آواز بڑھائیں. اسپیکر سے ہی نہیں، کوئی بات سن رہے ہم. چلیے وہ فروق اللغہ جو ہے نا، ابھی ہم دیکھیں گے، اگر اردو میں ہے تو آپ کو اطلاع دے دیں گے. اور اب چونکہ آپ لوگ کبھی عبدالسلام، یہاں بہت مشہور کتب خانہ ہے عبدالسلام کے نام سے مکتبہ، وہاں دیکھیں اگر ہے کیا، ملتی ہے کیا. نہیں تو ہم اس کو کھوج کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں، اور اگر ہوا PDF جیسا تو بھیج دیں گے.
دوسرا سوال آپ نے جو پوچھا نا شہید شہدا، اصل میں پس منظر یہ جو یہاں کے جو ابھی اس وقت جو ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ فلسطین کی طرف توجہ نہ کریں، مدینہ کی طرف توجہ کریں، کہہ رہے تھے نا ہم بار بار، وہ اس وجہ سے کہ قرآن جب نازل ہو رہا تھا تو بنی قینقاع، بنو نذیر و بنو قریظہ یہ مخاطب تھے، تو اس میں بعد میں وہ نصارہ بھی آئے، تو یہ اس وقت وہ شہید پر نہ جائیں، لفظ شہید پر واقف کو معنی پر چلے جائیں۔ وَأَنْتُمْ شُهَدَاء، شاہدون نہیں کہا گیا کیونکہ وہ دیکھ رہے تھے، رسول موجود ہیں، آیتیں روزانہ اتر رہی ہیں، اس لیے ان کو شہداء کا لفظ کہا گیا۔ آپ اس شہید پر نہ جائیں، ایک تو شہید ہوئے جس نے اپنے آپ کو قربان کر دیا، ان کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ شہید یعنی گواہ جو اس وقت حاضر تھا، اور ایک گواہ جو اس وقت حاضر نہیں تھا اس کو سورہ یوسف میں شاہد کہا گیا، اور مشرکین موجود نہیں تھے شاہدون کہا گیا، یہ فرق ہے۔ اس میں یہود نصارہ چونکہ اس وقت یقیناً وہ موجود تھے، تو آج کے یہودوں کو شہداء نہیں کہا جا رہا ہے، کیسے کہا جائے گا؟ وہ تو انہیں کفر کا لفظ استعمال کیا گیا۔ تیسرا کیا آپ کا سوال تھا جی؟ ہاں یہ نہیں، ایسا نہیں ہے، 3 بیویاں جو ہے نا، مان لیجیے کہ کے پاس 2 بیویاں ہیں، یہاں عورت کے کمی پناہ نہیں ہے، یہ عورت میں کوئی نقص نہیں ہے۔ اس کی مرضی کا کیا ہے سر؟ نہیں، اس کی مرضی کا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ دیکھیے ویسے تو طلاق تو ہے، لیکن یہاں ایک مہمان ہے، یؤثرون علی انفسہم، انہوں نے مہاجرین کو ترقی دی، اب وہ کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ اور اس کا نقصان کیا ہے؟ وہ تو دوسرے کے نکاح میں جا رہی ہے نا، اس پر کوئی ظلم نہیں ہوا ہے نا، اور وہ بھی مشورہ کرتے ہوں گے۔ نہیں مشورہ نہیں ہوتا تھا، اس سے کہتے تھے کہ آپ کو کون سی، جیسے اس وقت پردے کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے نا، تو یہ اسے ہم کہیں گے کہ دلی قربانی کہیں گے، تو عورت کا کوئی نقص کمی پنا نہیں ہے اس میں۔ اور ویسے اس وقت کا معاشرہ جو ہے نا، وہ تو عورتوں کو کوئی قیمت ہی نہیں تھی، تو یہ بالکل ابتدا کا مسئلہ ہے۔ تو آپ اس میں بھی فرق کریں کہ جو تاریخ جو ہے وہ ابتدائی ہے، ہاں اسلام بھی پورا نہیں ہوا تھا نا، تو اس وقت جو انہوں نے قربانی دی اس کی ضرورت بھی تھی، اس لیے شریعت نے اس پر کوئی پابندی نہیں لگائی۔ لیکن آج کل کوئی ایسا کرنے سے منع کرے گا، اور منع نہیں کیا تو کہے گا کہ نہیں، پہلے اس سے پوچھو، زبردست تم باپ نہیں ہو، تم شوہر ہو۔ باپ کی سمجھنے کے لیے ملکیت ہوتی ہے بیٹی، لیکن شوہر کی ملکیت نہیں ہوتی، تو اس فرق کو سمجھے۔ تو اچھا ہے آپ نے سوال کیا، چلیے اور کچھ؟ جو وسیلہ دینا نہیں، وہ تو سین دعا میں پڑھنا، اللہ ربہ ذی دعوت تامہ، وہ تو رسول نے فرمایا کہ میرے لیے اس مقام کی دعا کرو، یہ وسیلہ سین سے ہے جو ہاں، تو میرے لیے اس مقام کی درخواست کرو، دعا کرو۔ آپ نے یہ کب فرمایا کہ میرے وسیلے سے دعا مانگو؟ اور وہ جو وسیلہ وہ سوات سے ہے، یہ توسیلہ ایسے کہتے ہیں، سوات سے۔ عربی میں اور اردو میں جو معنی جو فرق ہوتا ہے، نہیں ہمارے یہاں بھی وسیلہ سین سے نہیں آتا، سوات سے آتا ہے۔ میں بولنے کا مطلب ہے جیسا عربی میں جو ہے نا، جو معنی وسیلہ جو ہوتے ہیں قرب حاصل کرو، قریب ہو جاؤ۔ ہاں قرب، جی جی وہ ٹھیک ہے، فرق سے جو ہونا، ہاں تو وہ فرق نہیں، وہ فرق کیا، ان کا عقیدہ ہی غلط ہے نا، یہ ہے اصل میں۔ تو کئی طریقے سے ہم نے اس پر ہماری باقاعدہ وہ بیان ہے اس کے اوپر، ہاں قریب ہو جاؤ، قرب، قریب کس سے؟ اللہ کے قریب ہو جاؤ، جی جی، لیکن اس میں نہیں، یہ اصل میں یہاں گمراہ ہو گئے سین اور ساتھ۔ وہ تو اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ میرے لیے اس وسیلے کی، یعنی اللہ کے نزدیک جو مقام ہے بالکل صحیح پہنچے، اس کے لیے دعا کرو۔ یوں نہیں کہہ رہے نا کہ میرے وسیلے سے دعا مانگو، وہ جو مقام ہے اللہ کے قریب ہے نا، تو اس کے لیے دعا کرو۔ تو وہ مقام اللہ کے رسول کو ملے، ہاں اس کی ہم دعا کریں، ہمارا بھی لینا دینا نہیں ہے۔ جی جی، دعا میں جیسا دعا جیسا مانگتے ہیں اپنے اچھے اعمال کا وسیلہ، ہاں تو قرب حاصل کو، صحیح ہے، اس پر باقاعدہ ہوا ہے بیان، بس یہاں مختصر اشارہ کر دیا کہ آپ اس پر محنت کریں، ایسا ہے۔ چلے، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ ابھی سوال اس میں نہیں آئے گا، کوئی بات نہیں، کٹ ہو گیا ضرور۔